الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ محتمم مدرسہ، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 129 کی تلاوت کی ہے، جس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کی موجودہ مشکلات اور اس کا حل۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی و غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آگ سحر گائی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤں تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤں تو بات ہے۔ ظلمت کی زندگی میں محبت کے نام پر، ظلمت کی زندگی میں محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤں تو بات ہے۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہند کے مسلمانوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ چوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زندگی ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایک نہایت ہی حساس اور عبرتناک دور ہے۔ آج ہم بری طرح سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر و مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام آتش کیا جا رہا ہے، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ وہ مسلم قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ مسلم قوم جن کا شیوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو، آخر ہم ہی کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہیں؟ ہم ہی کیوں سہمے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ کا وہ وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی اسی اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی نے حضرت ابوبکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جری، حضرت عثمان جیسے پاک باز، حضرت علی جیسے شجاع، حضرت ایوب جیسے صابر، خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس پیدا کیے۔ آخر ہم بھی اسی اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ آخر ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ تمام آفت و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 پارہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہیں
مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پس پش ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد و اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا، ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان غم کو دے مارا۔ میرے بھائیوں، یاد کرو اس وقت جب کہ ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت جب کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومتیں ہم سے ہوا سے باغتا تھی، اعداء اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر مخبوط الحواس تھی، ہم جہاں بھی گئے کامیابی و کامرانی نے ہمارے قدم بوسی کی، ہم نے جدھر بھی رخ دیا فتح و ظفر نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ اکرام کے پاس وہ کون سے ایٹمی طاقت تھی جس سے ساری دنیا پر وہ قابض تھے؟ ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے ساری کائنات عالم ان کے زیر نگی تھی؟ نہیں مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، باہمی اخوت و بھائی چارگی۔ وہ جو کام بھی کرتے تھے قرآن کی روشنی سے، ایمان کی طاقت سے، اسی لیے وہ سب خاص معزز تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے درست فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کب تک اسی طرح بے چین ہو کر زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک تم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تمہاری بیویاں بیوار، تمہارے بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ کیا بھاگلپور، بنارس، بدایوں، سیسرام اور سیتامڑھی کے قتل و غارتگی کے واقعات نے تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے الگ ہو گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے عزت و ناموس پر حملے ہوئے۔ وہ مسلمان جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی آج ڈر کے مارے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے ہزاروں کے لشکروں کے منہ پھیر دیے تھے آج دوسروں کے زیر سایہ ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاتمے ملا دیا تھا، وہ مسلمان جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑی بڑی حکومتوں کے گھٹنے ٹیک دیے تھے، آج ظلم کو دیکھ کر بھی آپ نے آنکھیں بند کر دیے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھ لو، اگر اب بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، تمہارے یہ ایک نشان نیست و نابود کر دیے جائیں گے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو جان لو کہ تم بھی قہر الہی میں پھنس جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اس فساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آج انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اٹھو، ظلم و تعدی، شرک و کفر کی گھنگور گھٹاؤں کو اس صفحے ہستی سے مٹا دو اور پورے عالم کو اسلامی سانچے میں ڈال دو۔ بے رہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بے رہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے مسلمان سر اٹھا۔ اگر ہم اس کائنات میں سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر سے کمر بستہ ہونا پڑے گا، سستی و کالی، بے حسی و غفلت شاری اور آرام پسندی و سرد مہری کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، صحابہ اکرام کی روش پر گامزن ہونا پڑے گا اور ایمان باطلہ کو متزلزل کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں آج اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائے، ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت بدلنا سیکھو، بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت بدلنا سیکھو، لہروں کے ساتھ لڑنا ہو تو موجوں کے ساتھ چلنا سیکھو۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہونے
اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہماری اختلافات، ہماری مصیبتیں، ہماری دشمنیاں اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلافات نہ بڑھاؤ، آپس میں متفرق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، عرب کے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، قبیلے کا دشمن تھا، خاندان کا دشمن تھا۔ مدینے کے دو انصار قبیلے اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں میں ایک زمانے سے عداوت چلی آ رہی تھی، لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دعوت ملی تو بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور اپنی دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پلے اور بڑے، خدا کے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی دولت پش سے نصیب ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے آپسی اختلافات کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے نظاری چکروں میں مبتلا ہے۔ بتائیے کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد و اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ منفعت دیکھ ہے اس قوم کی نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کے ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتا وہ تو مسلمان بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، گر وہی عصیبتوں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے، جبھی ہم کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 پارہ نمبر 25 آیت نمبر 7، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 129، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، بس ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو کیونکہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن کامل ایمان ہو۔ فنا فی اللہ کے سب تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منزل سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے چوک سہی، تم اپنے شکستہ تیر گرو، خدا نے ترکش بو دیں گے، اے بازی کس نے ہاری ہے، اے بازی حقی بازی ہے، اے بازی تم ہی ہارو گے، گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آتشے پہ بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے گا پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو۔ مسلمانوں میری حرمت پہ کب مٹنے کا وقت آیا، وہ سنگ گرا جو حائل غیر رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔
ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل لائے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے ہم یہ خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر بت توڑ دیں گے ہم حق کے نشان ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ امریکی دھلاد بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے اس دیش کے ذرے ذرے کو اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے میں اسی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے اتحاد و اتفاق پر قائم ہونے والے بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی کا جس